جی ہمارے ساتھ زمان پاک میں اسلام آباد سے آئی ہوئی تحریک انصاف کی ایم پی اے سمابیہ طاہر صاحبہ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں میم آپ کے بہت ہی پیارے ورکر آپ کے بھائی ضلع شاہ کو شہید کر دیا گیا, ظلم و تشدد بربریت کے ساتھ پولیس کسٹڈی میں شہید کیا گیا. اس پہ ان کا غصہ کم نہ ہوا, انہوں نے آج ان کے والد صاحب کو بھی تھریٹ کیا, اٹھایا, ان کو کہیں نامعلوم جگہ پر لے کے ڈرایا دھمکایا. اس کے بعد ان کے والد صاحب کو بیان بھی اپنا بدلنا پڑا. اس سارے سسٹم پہ آپ کیا کہیں گے؟ کوئی نظام قانون نام کی کوئی چیز ہے کیا یہاں پہ؟ اگر آپ اجازت دیں نا تو میں اس شخص کا نام لینا چاہوں گی جو جی آپ کوئی ایشو نہیں, آپ بولیں. اس تمام کارستانی کے پیچھے صرف اور صرف ایک بندہ ہے جو اس وقت پورے پاکستان کو جو ہے نا آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور انارکی پھیلا رہا ہے, اور وہ ہے وہ ڈرٹی ہیری. اور بات یہ ہے کہ یہ سب کارستانیاں اس کی ہیں. مجھے یہ بتائے نا وہ ضلع شاہ کیا اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ ٹھیک ہے, ایک معصوم بندہ, ایک ایسا بندہ جو بے ضرر تھا, جو کسی کو نہ کچھ کہتا تھا, بہت لونگ تھا, بہت عمران خان کا دیوانہ تھا. یہ اس کا قصور تھا؟ کیا اس کا یہ قصور تھا کہ وہ پاکستان کی حقیقی آزادی دیکھنا چاہتا تھا؟ کیا یہ قصور تھا اس کا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو عام پاکستانی ہیں یہ ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیں, اس خوف کے بت کو توڑ دیں؟ آپ اس کی وہ ویڈیو دیکھو جس میں بار بار وہ کہہ رہے ہیں خوف کے بت کو توڑ دو, مجھے گرفتار کر لو, خوف کے بت کو توڑ دو. مطلب اتنا معصوم بچہ, اس کو آپ نے اتنی بے دردی سے, اتنی بے رحمی سے آپ نے اس کو قتل کروایا, اور پھر آپ یہ کہتے ہو کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے, تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے, کیا تم پہ یہ وقت واپس نہیں آئے گا؟ یہ یاد رکھنا مسٹر ڈرٹی ہیری کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا مکافات اعمال ہے, اور یہ یاد رکھو کہ یہ سب کچھ مڑ کر تم پہ آئے گا اور تمہارے بچوں پہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ قوم ساری جو ہے تمہیں اس بات کی بددعا دیتی ہے کہ جس طرح تم نے اس ملک کو جس نہج پہ لا کے کھڑا کیا ہے, اور جس طرح سے تم نے اس ملک پہ جو ہے انارکی پھیلانے کی کوشش کی ہے, عمران خان کو جس طرح سے تم نے نقصان پہنچایا ہے, تو یہ یاد رکھو کہ یہ تم عمران خان کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہو, یہ تم اس پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہو جو اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اپنا حق لینا بہت اچھی طرح جانتی ہے. اور تم جیسوں کو تمہارا غرور اور تکبر صرف اس دن تک ہے جب تک تم نے وردی پہنی ہوئی ہے اپنی. جس دن تمہاری یہ وردی اترے گی تمہارا غرور اور تکبر جو ہے وہ اس خاک پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ یاد رکھنا کہ تمہیں یہاں پر سڑکوں پہ لوگ گھسیٹیں گے انشاءاللہ, اور تمہارے گریبان تک یہ پہنچیں گے. اور یہ جو بچہ جو شہید ہوا ہے, اس کی شہادت جو ہے وہ کبھی رائیگاں نہیں جائے گی. یہ لوگ نہ ارشد شریف کے خون کو بھولے ہیں, نہ ہی یہ اس بچے کے خون کو بھولیں گے. اگر ارشد شریف نے اس ملک کی خاطر اپنی جان دی ہے تو آج یہ پوری 22 کروڑ عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے, اور ہم ان کا جو ان کا کیس ہے وہ کسی صورت میں نہ ہم دبنے دیں گے, اور نہ ہی ہم اس پر کوئی غلط قسم کی جو ہے وہ ہم اس کا فیصلہ آنے دیں گے. وہ فیصلہ صرف اور صرف ارشد شریف کے حق میں آئے گا, اور ارشد شریف کی فیملی کے حق میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ضلع شاہ کو جو تم نے قتل کروایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی تم سے لیں گے. تم کب تک لوگوں کے ماں باپ کو, کب تک ان کے بچوں کو اغوا کر کے تم ان کو ڈرا دھمکا کے تم لوگوں کو جو ہے چپ کرواتے رہو گے, تم لوگوں کے منہ بند کرواتے رہو گے؟ یہ بات یاد رکھنا کہ وہ خوف, وہ ڈر جو تم لوگوں نے اس قوم کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا تھا نا, وہ عمران خان نے توڑ دیا ہے. عمران خان نے اس ڈر کو اس قوم کے ذہنوں سے نکال دیا ہے. غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں یہ لوگ. پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات یاد رکھیے گا مسٹر کہ وہ وقت دور نہیں ہے. کس عہدے پہ ہے؟ یہ ڈرٹی ہیری ہے نا, میجر جنرل ہے نا, اور کون ہے؟ دیکھو ایک بات میری یاد رکھو, یہ جو جناب ہیں ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کو نا بہت بڑا ترم خان سمجھتے ہیں نا, اس بات چیف سے بڑا سمجھتے ہیں خود. ایک بات یاد رکھ, بالکل سمجھتے ہوں گے, تبھی تو اتنی جو ہے دیدہ دلیری سے سب کچھ کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں کی عزت اور تکریم جو ہے نا وہ یہ قوم کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا, ہمیشہ ان لوگوں کی عزت کی, ہر جگہ پہ کہا کہ قربانیاں دیتے ہیں, لیکن اب انہوں نے قربانیاں اس قوم سے لینی شروع کر دی ہیں. اور کس کے لیے؟ صرف اپنے ڈرٹی ٹیکٹکس کے لیے, ٹھیک ہے, صرف اپنی ان اسٹریٹجیز کے لیے کہ جن کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں اپنی پوزیشنز کا غلط استعمال کر سکیں, یہ لوگ جو ہیں اس قوم کا جو پیسہ ہے, جو اس قوم کے حقوق ہیں, ان کو غصب کر سکیں, اور کچھ نہیں, ملک کو دیوالیہ کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو جو ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں, کہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے کس کی ایمان پہ چل رہے ہیں یہ لوگ؟ غریب سے 2 وقت کا نوالا چھین لیا. 2 وقت کا نہیں, بالکل ہی نوالا نہیں دیا ان کو, ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے, آج مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آپ ایک عام پاکستانی ہو, کیا آپ کا گزارا ہو رہا ہے؟
نہیں میرا تو نہیں ہو رہا. کیا اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا, اگر میرا گزارا نہیں ہو رہا, اگر باقیوں کا گزارا نہیں ہو رہا, تو اس مزدور کا گزارا کیسے ہو رہا ہے, اس دہاڑی دار کا گزارا کیسے ہو رہا ہے کہ جو اپنی ریڑھی لگا کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا رزق کماتا ہے. 700 روپے کلو گھی ہے, 700 روپے کلو. آپ مجھے ایک چیز بتاؤ, چلو میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں. آج جو شخص یہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ کس کی ایمان پہ کر رہا ہے, اور کس طرح اس میں اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ اس نے عوام کے ساتھ اس طرح سے مطلب سامنے آ کے اس نے ظلم کرنا شروع کیا ہے, کس کی ایمان پہ ہو رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی طاقتیں نہیں ہیں؟ ہے, کیوں نہیں ہے؟ طاقتیں ہیں نا. یہ بیچارہ خود تو اتنے اس قابل نہیں ہے. دیکھیں, نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس قابل نہیں ہے, وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. آشیرواد تو ہے نا, ہاتھ تو کسی کا ہے. بات یاد رکھو, تو وہ آشیرواد انہی کا ہے نا کہ جن کو عمران خان للکار کے کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے, ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. دیکھیں, ہم سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی کے غلام بن کر نہیں رہ سکتے. ہم کسی کی ایما پر اپنے ملک کے لیے فیصلے جو ہیں وہ نہیں کروا سکتے. ہمارے ملک کے فیصلے ہماری عوام کرے گی, ہم کریں گے. ہمارے ملک کا فیصلہ کوئی باہر سے آ کر ہمیں نہیں بتائے گا کہ تم نے اس ملک کے لیے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے یہ لوگ جو یہاں پر اس وقت جن پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ سدا یہ پوسٹ نہیں رہتی. جس طرح ڈرٹی ہیری صاحب, آپ کے باجوہ صاحب چلے گئے نا, خود بیلجیم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس ملک کو دیوالیہ کر کے اور اس ملک کو اس نہج تک پہنچا کے. تم بھی چند دنوں کے مہمان ہو, انشاءاللہ تم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن آج جس طرح باجوہ فیس نہیں کر پا رہا نا لوگوں کو, عوام کو, اور نکل گیا یہاں سے, ایگزیکٹلی تم بھی اس طرح فیس نہیں کر سکو گے. اور تم سے تو لوگوں کو محبت بہت ہی زیادہ ہے, اس لیے تمہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے نا عوام, جس ٹائم تم آؤ گے نا فیلڈ میں, تو تمہیں اس وقت عوام بتائے گی کہ تمہارا یہ جو ظلم تھا, جو بربریت تھی, جو جبر تھا, جو تم نے 25 مئی کو کروایا, جو تم نے اسمبلی میں کروایا, پنجاب اسمبلی میں, اس کے بعد جو تم لوگوں نے پرسوں لاہور میں کیا, تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بدلہ تو سود سمیت ہم تم سے لیں گے. اس کو بھولنے نہیں دیں گے ہم. میڈم جاتے جاتے بتا دیں, یہ باجوہ صاحب کہ بیلجیم ڈائریکٹ اتنا نظام سسٹم وہاں پہ اتنی جائیداد کیسے بن گئی؟ اتنی سی ان کی تنخواہ ہوتی ہے, اتنی مہنگائی ہے, یہ اس 4 لاکھ تنخواہ میں 2-3 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے ان کی, اس میں بیلجیم میں کیسے اتنے ساسے بن گئے؟ آپ کے میرے پیسے تو نہیں وہاں پہ شفٹ ہو گئے. آپ تو باجوہ کی بات کر رہے ہو, باجوہ کی بیگم کی کیسے بنے؟ باجوہ تو چلو کسی پوسٹ پہ تھا نا, ٹھیک ہے, اس نے کر لیا ہوگا کچھ نہ کچھ. کرپشن تو ویسے ہی ہمارے ملک میں ایک عام چیز ہے. باجوہ تو میں نے سنا ہے سیاستدان تو ایویں بدنام ہے, اصل تو بالکل ایسے ہی ہے. دیکھو خان صاحب نے کیا کہا تھا, خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ باجوہ صاحب کہتے تھے کہ بھائی کرپشن جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے, اس پہ آپ بات نہ کریں. خان صاحب کو کہا گیا تھا. تو بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب کیسے کرپشن کی بات نہ کریں, کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مین ایجنڈا ہے, جو مینیفیسٹو ہے ہمارا, اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. آپ کا ملک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا, تب تک ترقی نہیں کر سکتا, جب تک آپ کے ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. دیکھیے, ان کے جو انہوں نے اثاثے بنائے نا, وہ انہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے بنائے, ٹھیک ہے, منی لانڈرنگ کر کے بنائے, ٹھیک ہے, اور وہ وہی منی لانڈرنگ ہے جو انہوں نے اپنے اس شہزادے نواز شریف سے کروائی, ٹھیک ہے, جو شہباز شریف. ٹریننگ ہو سکتا ہے وہاں سے لیو جناب نے, ٹریننگ لینی پڑتی ہے نا میم. ایک میں بات بتاؤں, ٹریننگ نہیں, وہ بڑے ٹرینڈ ہیں, یہ بڑے ٹرینڈ ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سارے ٹرینڈ تھے, بس ہماری آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی محبت کی, ہماری آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی کہ پاکستان کے محافظ ہیں, اور آج ہمارے اس پاکستان کو ان محافظوں نے ہی لوٹ لیا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو سارے اثاثے اور ساری چیزیں اگر یہ نہ ہوتی نا, اگر کرپشن نہ کی ہوتی نا, تو اسحاق ڈار کو لا کے یہاں پہ ہمارے سروں پہ نہ بٹھا دیا جاتا کہ جس پر نیب کے اتنے کیسز تھے, جس پہ منی لانڈرنگ کیسز, جس پہ فراڈ کے کیسز تھے. آپ پہلے تو سب پوری دنیا کو آپ بتاتے رہے ہو یہ فراڈ ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ کرپٹ ہیں, ٹھیک ہے, یہ کرپٹ مافیا ہے. لیکن آج آپ نے اسی اسحاق ڈار کو لا کے 8 ماہ پہلے ہمارے سروں پہ سوار کر دیا, ٹھیک ہے, اور 8 ماہ میں اس نے جو ستیہ ناس اس ملک کا کیا وہ سب کے سامنے ہے. کوئی شک. تھینک یو سو مچ.